میں ہندوستانی سماج اور ہندوستانی سماج میں عورت کا مستقبل۔ ہندوستان کہنے کو تو بہت بڑا ملک ہے، کہنے کو تو وہاں پہ جمہوریت ہے، کہنے کو وہاں پہ سیکولرزم ہے، کہنے کو وہاں پہ آزادی ہے، لیکن دنیا کے سب سے زیادہ قدغن وہاں پہ، سب سے زیادہ مظلوم اگر کہیں پر ہے عورت تو وہ ہندوستان پہ ہے۔ عورت کے حقوق وہاں پہ پامال ہو رہے ہیں، عورت کو وہاں پہ جوتی پاؤں کی سمجھی جا رہی ہے، عورت کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ چند چہرے انہوں نے بالی ووڈ میں دکھا کے عورت کو کہا کہ یہ عورت ہے ہمارے پاس، لیکن حقیقی ہندوستان میں عورت کی جو رسپیکٹ ہے وہ انتہائی دل خراش ہے، وہ دل ہلا دینے والی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی رپورٹ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شمالی بھارت میں جو خواتین ہیں انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ شراب پہ پابندی لگائی جائے، تو ان کی تحریک کامیاب ہوئی اور شراب پہ پابندی لگائی۔ شراب پہ پابندی انہوں نے اس لیے مطالبہ کیا شراب پہ پابندی لگانے کی کہ ان کے شوہر شراب پینے کے بعد گھر آتے ہیں اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان پہ جو ہے جسمانی تشدد کرتے ہیں۔ 10 کروڑ لوگ، 10 کروڑ ایسے شوہر تھے شمالی ہندوستان میں جو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے کہ اس شراب پینے کے عمل کے ذریعے۔ لیکن شراب پہ پابندی کے بعد ان جرائم میں کمی آئی ہے، لیکن اس ہندوستان میں دنیا کے آپ اگر ایک طرف اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو ہندوستان میں جس طرح عورت مظلوم ہے کہیں اور نہیں ہے۔ آپ کو یہ میں بتاتے چلوں کہ جو گینگ ریپ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ دنیا میں گینگ ریپ عورت کا وہ ہندوستان میں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک وہ رپورٹ پیش کرتا ہوں کہ 16 دسمبر 2012 کو انڈیا میں چلتی بس کے اندر نربھیا نامی طالبہ کا گینگ ریپ ہوا 2012 کو۔ اس کے بعد 1 ستمبر 2016 ہریانہ کے میوات ضلع میں 2 مسلمان خواتین کو اجتماعی ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ 9 ستمبر 2016 بھارت کی ریاست گجرات میں ایک ڈاکٹر نے ایک مسیحا نے اپنی مریضہ کو، جو مریضہ تھی ڈینگی مرض سے متاثر تھی، اس کا ریپ کر ڈالا۔ اس کے بعد 20 فروری 2017 کو ریاست کیرالہ میں ایک فلمی اداکارہ کو اس کی گاڑی روک کے کچھ لوگوں نے ان کو 2 گھنٹے تک ریپ کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ریاست کیرالہ میں ہی 20 مئی 2017 کو ایک 22 سالہ طالبہ کے گھر میں ایک پنڈت گھس گیا، ان کے جو مذہبی پیشوا ہے وہ گھس کے اس کو ریپ کر لیا اس طالبہ کا۔ اس کے بعد اس طالبہ نے اٹھ کے چھری لیا اور اس کے عضو کو کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد 25 مئی 2017 کو دلی کے قریب مسلح افراد نے گاڑی میں سفر کرنے والی ایک خاندان کی 4 خواتین کو ریپ کا نشانہ بنایا۔ گاڑی میں 4 خواتین سفر کر رہی تھی، ایک ہی خاندان کی آپس میں رشتہ دار تھی، ان کو ریپ کا نشانہ بنایا اور ساتھ میں ان کے جو سربراہ تھے گھر کے اس کو قتل کر ڈالا۔ اسی طرح اگر آپ لونڈیوں کی تعداد، آپ کو یقین نہیں آ گیا اس دور میں، آج کے دور میں ہندوستان میں اگر تعداد اٹھا کے دیکھیں عورتوں کی، 2 کروڑ ایسی عورتیں ہیں جو جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں۔ 2 کروڑ ایسی عورتیں ہیں جو جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں، ان میں سے نصف یعنی 1 کروڑ ایسی ہیں جو 18 سال سے کم عمر کی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور انکشاف یہ ہوا کہ بھارتی اداکارائیں، ان کی تیلگو فلموں کی اداکارائیں، ان کو دنیا بھر میں، افریقہ میں، امریکہ میں سپلائی کیا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ جسم فروشی کے دھندے سے منسلک ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں جسم فروشی کے، یورپ میں، افریقہ میں جتنے اڈے ہیں، رپورٹ یہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر تعداد بھارتی خواتین کی ہے جو جسم فروشی کے لیے وہ کرے۔ اور ایک اور رپورٹ سامنے یہ آئی کہ جلد بڑی کرنے کے لیے ان خواتین کو اٹھاتے ہیں، ان کو جلد بڑی کرنے کے لیے ایسے ہارمونز دیے جاتے ہیں، انجیکشن دیے جاتے ہیں جس کے ذریعے ان کے جسمانی طور پہ ان کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جلد بڑی ہو جاتی ہے، وہ انجیکشن دیے جاتے ہیں۔ تو یہ گھناؤنا کام، یہ گینگ ریپ، اس طرح کی چیزیں ہمارے ہمسائے میں ہو رہی ہیں، بھارت میں ہو رہی ہے، جو ہمارا ہمسائے، عورت کا استحصال ہو رہا ہے، عورت کو پاؤں کی جوتی سے کمتر سمجھا جاتا ہے، اور 2 کروڑ عورتیں ایسی ہیں جو جسم فروشی کے دھندے سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں، ان کے صرف ایک شہر ہے، سیاحتی شہر ہے بھارت کا، گوا اس کا نام ہے، اور وہاں پہ گوا میں 70,000 طوائفیں وہاں کے ہوٹلز میں ہیں۔ باہر سے آنے والوں کا دل بہلاتی ہے، جسم فروشی کا دھندا کر رہی ہے۔ تو یہ ہمارے ہمسائے میں ہو رہا ہے۔ تو بھارت میں عورت کا مستقبل بہت مخدوش ہے، عورت بہت، اس کا استحصال ہو رہا ہے، اس کا استعمال ہو رہا ہے۔